إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال في موضع آخر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع ہے حلال کمائی اور حرام کمائی، حلال روزی اور حرام روزی۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیج کر ایک مقصد کو بتایا ہے، جو مقصد بہت عظیم، بہت پاکیزہ اور بہت اہم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کی منزل کو آخرت ٹھہرایا ہے، اور اس آخرت یعنی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقصد کو پورا کرنے کے طریقے بتائے ہیں وہ دنیا میں جی کر ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان دنیا میں رہتا بھی ہو اور دنیا نہ کماتا ہو اور دنیا کے طریقوں کو اپناتا نہ ہو اور اسلام نے اس سے روکا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس آخرت کی تیاری اس دنیا میں رہ کر دنیاوی زندگی پر عمل کر کے ہے، دنیاوی زندگی کو گزار کر ہے، کاٹ کر نہیں ہے۔ زندگی کاٹنا اسلام میں ہرگز نہیں، یہ چیز یاد رکھیے، زندگی کو گزارنا ہے، کاٹنا نہیں ہے۔ اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے کچھ طریقے، کچھ سلیقے، کچھ نظم و ضبط رکھا ہے، اور اس آخرت کو کمانے کے لیے، اس آخرت کی فکر کرنے کے لیے، اس آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس آخرت کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو ہماری منزل ٹھہرائی ہے اور مقصد بتایا دنیا میں بندگی، اور اس بندگی کے ساتھ انسان دنیا میں بھی رہتا ہے، دنیا میں بھی کمانا ہے، دنیاوی زندگی بھی گزارنا ہے، اور اس کا کھانا پینا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے آخرت کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان دنیا سے پورا کٹ جائے، رہبانیت اختیار کر لے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اسلام نے اس سے بھی روکا ہے۔ کیوں؟ اسلام معتدل دین ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے وسط، درمیانی، معتدل امت بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، تو دنیا میں جی کر، دنیا میں زندگی گزار کر بنانا ہے، زندگی کاٹ کر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے دنیا میں جو وسائل رکھے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں دنیا کمانے کے، ان طریقوں میں دو طریقے پائے جاتے ہیں، ایک حلال طریقہ اور دوسرا حرام طریقہ۔ یہ دو ہی طریقے دنیا میں ہیں کہ ایک حلال طریقے سے آپ دنیا کما سکتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے اور انسانی زندگی کے لیے وہ چیز مطلوب بھی ہے، اور ایک حرام طریقہ ہے جس کی شریعت نے اجازت تو نہیں دی ہے
لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں جو فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے، یا تو آپ حلال چنیے یا پھر حرام چنیے، آپ کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس آیت میں انسانوں کو اختیار دیا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار بھی کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان کو جہاں اللہ نے کھلی مہلت دی ہے، شیطان نے جب وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا، تو میرے رب نے ہم انسانوں کی اتنی طاقت دی کہ دنیا میں جینے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اب تم کو جو طریقے میں بتایا ہوں اما شاکرا اما کفورا، یا تو تم شکر گزار بنو حلال طریقے استعمال کر یا پھر دنیا کمانا ہے حرام طریقے میں پڑھ کر اما کفورا، یا نافرمان بن جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک مسلمان، ایک مومن، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو تم کو ہم نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، جو پاکیزہ رزق ہے وہ کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر حقیقی معنوں میں تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں آپ ذرا غور کریے، اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کا حکم دیا، حلال کھانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا فضل واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزاری بجاؤ، تو اس سے یہ اہل علم نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جو بندہ حلال لقمہ کھاتا ہے، جو بندہ حلال کمائی کرتا ہے، نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے۔ ورنہ دنیا میں کمانے والے تو بہت ہے، پیسہ کمانے والے بہت ہے، بہت بڑے بڑے رئیس ہیں، لیکن کبھی ان کو نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق نہیں ملتی۔ اور نعمتوں پر شکر گزاری بجا لانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں سے اور نوازوں گا، اور تمہیں برکت عطا کروں گا، اور نعمتوں میں تمہیں نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کو جھٹلاؤں گے، نافرمانی کرو گے، تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ دنیا میں بھی نعمتوں کے کفران کا یعنی ناشکری کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال کمائے، حلال لقمہ اپنے بچوں کو کھلائے، حلال لقمہ اپنے اہل و عیال کو کھلائے، حلال کی وجہ سے جو پرورش ہوں گی، حلال کی بنیاد پر جو پرورش رہیں گی وہ دینی پرورش رہیں گی، وہ دنیاوی پرورش رہتے بھی دینی پرورش رہیں گی۔ وہ دنیا میں کیوں نہ وہ پرورش کر رہا ہو، لیکن وہ پرورش آخرت کے بیس اور آخرت کی بنیاد پر ہوں گی۔ کیوں؟ حلال کمائی کی یہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ انسان بسا اوقات دنیا میں دنیا کی رنگرلیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کے جائیداد کو دیکھتا ہے، دنیا میں پراپرٹی کو دیکھتا ہے، دنیا میں بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، دنیا کی عیاشی کو دیکھتا ہے، دنیا کی مستی کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں نہ جانے ہم انسان کتنے ایسے نعمتوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے، دوسروں کو دیا ہے، تو انسان اس پر مایوس ہوتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں، میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں، میں جو اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں، اپنے اہل و عیال کے پیٹ میں جو لقمہ ڈال رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں، اس کی اگر انسان فکر کرے گا تو دنیا کی رنگرلیوں میں نہیں پڑے گا، دنیا کی عیاشی میں نہیں پڑے گا، دنیا کے بینک بیلنس کے پیچھے نہیں بھاگے گا، دنیا کی رئیسی کے پیچھے نہیں بھاگے گا، دنیا کے جاہ و منصب اور عہدہ اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ کیوں؟ وہ اس بات پر مطمئن رہے گا کہ میں الحمدللہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو حرام کمائی سے بچا کر حلال کمائی کھلا رہا ہوں، یہ سب سے بڑی دنیا میں اس کے لیے نعمت ہوں۔ اسی لیے بھی حلال رزق ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، اس کے لیے ساری مخلوقات کو مہیا کیا ہے، اور ہم انسان ہیں کہ اس کے طریقے سے دور ہو کر، اس کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔
ہم انسان ہیں کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر دنیا کمانے کے لیے، راتوں رات مالدار ہونے کے لیے حلال و حرام میں تمیز کیے بغیر دنیا کا مال کماتے ہیں، مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، مال کی محبت میں اللہ کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، مال کی محبت میں دین سے دور ہو جاتے ہیں، مال کی محبت میں اسلام کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، مال کی محبت میں دینی تعلیم کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ یہ مال کا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کبھی اس بات سے نہیں روکا کہ مال مت کماؤ، یقیناً کمائیے۔ مال انسان کے لیے ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، بغیر مال کے زندگی نہیں گزرتی، یقیناً کمائیے۔ لیکن میرے رب نے مجھے اور آپ کو کچھ طریقے بتائے، کچھ وسائل بتائے، کچھ حلال طریقے بتائے، اور اہل علم نے تو لکھا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں جو ہیں اس کا تذکرہ تفصیلی طور پر کر دیا۔ کیوں؟ اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ معدود ہے، محدود ہے، اور حلال طریقے بہت وسیع ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائیں گی حلال طریقے پر کماتے کماتے، لیکن وہ وسائل اور راستے کبھی نہیں ختم ہوں گے اگر ہم اپنی آنکھوں کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ دنیا میں اتنے اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے رکھے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ انسان حرام طریقے کے پیچھے بھاگتا ہے، حرام خوری کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی کمزوری پائی جاتی ہے، علم کی کمزوری پائی جاتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے دوری پائی جاتی ہے، مومنین کی صحبت سے دوری پائی جاتی ہے۔ اس لیے انسان جب یہ طریقے اختیار کرتا ہے، حرام طریقوں پر چلتا ہے، انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان بے علم ہو جاتا ہے، ایک مسلمان رہتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے، ایک مومن نہیں رہتا جب وہ نیک لوگوں اور مومنین سے دور ہو جاتا ہے، تو تب جب جا کر یہ ایسے پلیٹ فارم پر آتا ہے جہاں اس کو حرام کمانا کوئی عیب نہیں نظر آتا، حرام کمائی کو وہ گناہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اپنی محنت سے کما رہا ہوں، میں تو اپنا پسینہ بہا کر کما رہا ہوں، اس میں حرام کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، ہر وہ چیز ضروری نہیں کہ جس کے لیے آپ اپنا خون پسینہ لگاتے ہو وہ حلال ہو۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا خون پسینہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ قرآن و حدیث شریعت اسلامیہ نے جس کو حرام ٹھہرایا ہے وہ حرام ہے، جس کو حلال ٹھہرایا وہ حلال ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی چیز کو حلال کریں اور کسی چیز کو حرام کریں، مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں کہ ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کو حلال کریں اور جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس کو حرام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات کی محبت میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جس کو میں نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، کیا تم اپنی ازواج مطہرات کی محبت چاہتے ہو؟ تو انسان کسی کی محبت میں یا اپنی پسند یا اپنی منشا پر کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں ٹھہرا سکتا۔ قرآن و حدیث نے جس کو حلال کہا ہے وہ حلال ہے، قرآن و حدیث نے جس کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ہے، اور اس حرام اور حلال کی تقسیم پر زندگی گزاریں گے تب تو آپ کی زندگی دین پر ہوں گی، تب تو آپ کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی۔ میرے بھائیو، حرام کمائی کے، حرام روزی کے قرآن و حدیث میں بہت سارے وعید آئے ہیں جو آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اس کا دنیا میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو اللہ تعالیٰ نے طیب، پاک، حلال چیز رکھی ہے اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان اگر حلال کمائی کماتا ہے تب وہ شیطان کے راستوں سے بچتا ہے، اگر حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ میں پڑ گیا تو وہ شیطان کے راستوں کی پیروی پر نکل چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا، ما نبت من سحت
اولا بہ النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کا جسم حرام کمائی پر پرورش پائے، حرام کمائی پر اس کی پرورش بھی ہے، تو وہ جہنم کے لیے زیادہ لائق ہے۔ کیوں؟ انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا پڑتا ہے تو وہ دین کو، ایمان کو، اسلام کو بھول جاتا ہے، اور حرام کی لذت، حرام کی لطف، حرام کی پسندیدگی میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ انسان کی پرورش حرام کی غذا پر ہوتی ہے، اور جب کل قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کے پاس کچھ نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کیا، رسولوں کو، جو ہمارے سردار ہے، جو ہمارے لیڈر ہے، ہر امت کا لیڈر ان کا ایک رسول ہوتا ہے، ان تمام رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے انبیاء اکرام، جبکہ خطاب ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ابو الانبیاء، سید النبیین ہے، اس لیے تمام رسولوں کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو نے پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اگر حلال کماتا ہے، حلال پر زندگی گزارتا ہے، حلال طریقے اپناتا ہے، حلال روزی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ حلال کی بدولت نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، ورنہ حرام کمائی کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، حرام طریقے پر چلنے کی وجہ سے انسان کو کبھی نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ اعمال صالحہ کر لے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوارے، آخرت بنائیں، آخرت کی ہولناکیوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ دنیا میں حلال کمائی کا استعمال ہو، حلال کمائی کے ذریعے آپ کا پیٹ بھرتا ہو، حلال کمائی کے ذریعے آپ کا گھر منور ہو، حلال کمائی کے ذریعے آپ کے گھر میں برکت آتی ہو، تب تو یہ برکت آنا، یہ حلال کمائی آپ کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، حرام طریقے انسان کو اچھے لگتے ہیں، حرام طریقے انسان کو اچھے لگتے ہیں، حرام طریقے سے کمانا انسان کو اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے جسم میں خون کی طرح جو دوڑ رہا ہے نا شیطان، وہ ان کو ان حلال طریقوں سے موڑ کر حرام طریقے کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ انسان کا ضمیر، انسان کے اندر کی انسانیت کبھی اس بات کو، اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ حرام طریقوں کو استعمال کرے۔ لیکن میرے اور آپ کے جسم میں جو خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے اب میرے رب سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور بندے یہ ہے کہ اس کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، انسان یہ ہے کہ شیطان کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ لیکن انسان یہ ہے کہ انسان شیطان کا آسان شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا شکار کرتا ہے، حلال طریقوں سے آپ کو پھیر کر حرام طریقے پر لے آتا ہے، حلال کمائی سے آپ کو پھیر کر حرام کمائی کی لطف، اس کی پسندیدگی اور اس کی لذت کو تمہارے دل میں بٹاتا ہے، تو انسان حرام کمائی کو اپناتا ہے، حرام طریقے اس کو آسان لگتے ہیں، حرام کمائی سے کمانا اس کو پیسے کا راستہ لگتا ہے، حرام کمائی سے کمانے سے راتوں رات مالدار ہونے کا اس کا سپنا پورا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو شیطان آسانی سے شکار کر دیتا ہے، اور انسان ہے کہ حلال طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، حرام طریقوں کو اپناتا ہے۔ میرے بھائیو، حرام طریقے انسان جانتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن مال کی محبت جو ہوتی ہے انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کی بصیرت چھین لیتی ہے۔ انسان کو آنکھیں تو ہوتی ہے، لیکن ان آنکھوں میں بصیرت نہیں ہوتی، ان نگاہوں میں بصیرت نہیں ہوتی۔ بصیرت جس کی آنکھوں میں ہے وہ دیکھنے والا شخص ہے،
وہ بینا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اگر آنکھیں رہ کر بھی انسان حرام کو حرام نہ جانے، حلال کو حلال نہ جانے، تو وہ اندھا ہے، دنیا میں اندھے کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو حلال طریقے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ حرام طریقوں اور مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اس کو حلال طریقے نظر نہیں آتے۔ اور جو شخص جانتے بوجھتے حرام کماتا ہے، جانتے بوجھتے حرام کھاتا ہے، اس کے لیے تو دنیا میں بھی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانتے بوجھتے ایک درہم بھی کھائے کہ وہ سود کا ہے، حرام کمائی کا ہے، تو وہ 36 بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ 36 بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کا کاروبار، حرام کمائی، حرام طریقے، حرام کا ایک لقمہ بھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وعیدیں کیوں رکھی ہے؟ جہاں حرام طریقے کے لیے اللہ نے ڈرایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی حلال طریقے کی طرف، اور حرام کمائی سے بچایا ہے امت مسلمہ کو، اور ان کے فرامین میں جہاں آپ دیکھیں گے حرام طریقے کے لیے وعیدیں آئی ہیں، اس میں سب سے بڑا اور سب سے برا نتیجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کہ جو شخص حرام کماتا ہے، سودی کاروبار ہو، حرام کمائی ہو، جو بھی حرام کماتا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ چیز یاد رکھیے، انسان دنیا میں کتنا بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کتنا بھی اللہ کے سامنے رو لے، رات میں اٹھ کے تہجد میں دعا کیوں نہ کر لے، اگر اس کی کمائی حرام ہے تو ہرگز اس کی دعا نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پراگندہ حال میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ربی ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، یہ پریشانی، یہ میری دعا ہے، میری التجا ہے، میری گزارشات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غذیت بالحرام لبس بالحرام، کہ کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کی غذا حرام کی، اس کا لباس حرام کا، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ حرام کا ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ وہ رب کے بارگاہ میں گڑ گڑائے کیوں نہ، رب کے بارگاہ میں رو بھی کیوں نہ لے۔ جب تک بندہ حلال کمائی نہ اپنائے اور حرام کمائی کو چھوڑے گا نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوں گی، چاہے وہ 5 وقتہ نمازی ہی کیوں نہ ہو، تہجد بھی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ اگر حرام کمائی پر ہے تو اس کی یہ عبادتیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو میرے بھائیو دیکھو یہ کتنی بڑی وعید ہے، بہت سارے وعید ہے قرآن میں اور حدیث میں حرام کمائی کے لیے، لیکن اگر ہم اس پر سوچیں کہ دعا جو ہمارا ہتھیار ہے، دعا جو مجھے اور آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، دعا جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے، جس پر رب لبیک کہتا ہی ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کو دنیا میں سارے راستے بند ہو جائے تو دنیا کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر کر وہ سارے راستے کھول سکتا ہے۔ لیکن انسان اپنی کمائی، حرام کمائی کی وجہ سے، حرام روزی کی وجہ سے اس دروازے کو بھی اپنے ہاتھ سے بند کر دیتا ہے کہ انسان کی دعا حرام کمائی اور حرام روزی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حلال کمانے کا حکم دیا ہے، حرام کمائی سے روکا ہے۔ انسان حرام کمائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا خوف انسان کے، آج مسلمانوں کے دل سے اللہ کا خوف اڑ گیا، خوف الہی نہیں رہا، رب کا ڈر نہیں رہا۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو انسان حرام نہیں کماتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو انسان سود کو حرام جانتے ہوئے سودی کاروبار نہیں کرتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو تجارت میں جھوٹ بول کر تجارت نہیں کرتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا معاملات میں جھوٹ بول کر لین دین کے معاملے نہیں کرتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو ایمان پر ثابت قدم رہتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو دوسرے کے مال میں خیانت نہیں کرتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو تجارت میں جھوٹی بات نہیں کرتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو کاروبار کو جھوٹے طریقے سے نہیں چلاتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو دنیا میں رہ کر آخرت کو بھول نہیں جاتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو دنیا میں رہ کر رب سے راستہ نہیں توڑتا، رب سے رشتہ نہیں توڑتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو مال کی محبت میں اندھا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو طریقے بتائے، حلال طریقے، جیسا کہ میں نے کہا کہ حلال بہت طریقے ہیں، انسان تھک جائے گا ان راستوں کا استعمال کرتے ہوئے، لیکن حلال طریقے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن میری اور آپ کی نگاہ ہمیشہ حرام طریقے پر کیوں رہتی ہیں؟ دوسرا سبب حرام کمائی کا
ہم راتوں رات مالدار ہونا چاہتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے جو رب نے رزق دیا ہے، جو مجھے تقسیم کیے، میں اس پر راضی نہیں، مجھے راتوں رات مالدار ہونا ہے، جبکہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے روزی لکھ لی گئی ہے، ہماری روزی ہمارے درمیان تقسیم کر لی گئی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا میں لوگوں کی روزی کو تقسیم کر لیا ہے۔ جس طرح انسان کی موت حقیقی ہے، تو اس دنیا میں رہ کر اس کی پوری زندگی میں جتنی اس کو روزی ملی ہے اس کو اتنا مل کے ہی رہیں گی، چاہے وہ حلال طریقہ استعمال کرے یا حرام طریقہ استعمال کرے۔ کہ دنیا میں انسان کو اس کی موت سے پہلے اس کو اتنی روزی ملیں گی ہی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہوگا، ہمارا یقین ہوگا، توکل ہوگا، تو یقیناً ہم حرام طریقے سے بچیں گے اور حلال طریقے پر لگے رہیں گے۔ معجم کبیر کی ایک روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا جو بہت اٹھا کھٹا اور مضبوط طاقتور تھا، یعنی اٹھے کھٹے جسم والا تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور کہا کیا ہی یہ شخص جمال والا ہے، کیا ہی اٹھا کھٹا اور طاقتور شخص ہے، یہ اچھا ہوتا کہ اللہ کے راستے میں جاتا اور جہاد کرتا، یہ اچھا ہوتا کہ اللہ کے راستے میں جاتا اور جہاد کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی باتیں سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیکھا، صحابہ کو بھی دیکھا، اور پھر فرمایا کہ تم نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا یہ شخص جو ہٹے کھٹے جسم والا ہے، طاقتور ہے، جہاد کرتا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر یہ شخص اس لیے نکلا ہے کہ حلال کمائے اور حرام کمائی سے بچے، حلال کھائے اور حلال اپنے گھر والوں کو کھلائے، تو یہ شخص دراصل اللہ کے راستے میں ہی جہاد میں نکلا ہے۔ اللہ اکبر! کہ یہ شخص جس کو تم کہہ رہے ہو ہٹا کھٹا طاقتور جسم والا ہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اے صحابہ یاد رکھو، اگر یہ اس نیت سے نکلا ہے گھر سے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو حلال لا کر کما کے کھلائیں گا، تو یہ اس کا گھر سے نکلنا حلال روزی کے لیے دراصل جہاد کے لیے نکلنا ہے، دراصل اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ اگر ورنہ ایسا نہیں ہے، یہ شخص نکلا ہے دنیا کمانے کے لیے، چاہے جیسے بھی ہو، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، تو یہ شخص شیطان کے راستے پر نکلا ہے۔ اور اسلاف کی بیویاں کیسی ہوتی تھی ذرا دیکھیے، ہمارے جو علماء اسلاف تھے جب وہ اپنے گھر سے کمانے کے لیے نکلتے تو کیا کہتے تھے کہ تم باہر کمانے کے لیے جا رہے ہو۔ ہمارے گھر کے اسلاف، ان کی بیویاں یہ کہتی تھی کہ باہر جا رہے ہو کمانے کے لیے تو ہمیں حلال کما کے ہی کھلانا۔ کیوں کہ دنیا میں ہم بھوک کی شدت پر تو صبر کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے حلال کمائی کتنی ضروری ہے ہم یہ جانتے ہیں، لیکن ہم ہیں، دیکھو مسلمانوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے برابر دماغ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کا دماغ زیادہ ہے، ایسا کچھ نہیں، انسان کے اپنے استعمال پر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو برابر کا دماغ دیا ہے، اور سائنٹسٹ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے جو انٹیلیجنس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نئی ریسرچ میں، تحقیق میں بات آئی ہے کہ جو جن کو ہم دنیا کا انٹیلیجنٹ مانتے ہیں، عقل مند مانتے ہیں، دنیا کے جو دانشور اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ عقل مند اور دانشور ہونے کے باوجود وہ اپنے دماغ کا صرف 10% استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اللہ نے دماغ دیا ہے اور اس دماغ کے ساتھ ایمان کی روشنی دی ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ ہم اپنے دماغ سے ایمان کے ساتھ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے حلال طریقے ہم ان کو اپنا سکتے ہیں، اور کبھی کمانے کے لیے کوئی کمائی، حلال کمائی، یاد رکھیے اللہ کی نظر میں چھوٹی نہیں ہوتی۔ کوئی انسان اگر حلال کما رہا ہے تو وہ فخر سے حلال کمائے، اگر وہ چنے بھی بیچ کیوں نہ رہا ہے لیکن فخر سے بیچے، اس لیے کہ وہ چنے بیچ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ میں وہ حلال کمائی کما رہا ہے اور حلال کھلا رہا ہے۔ جائے کہ وہ اس سے بہتر ہو جو لاکھوں کروڑوں دین میں حرام کمائی سے کماتا ہو۔ تو انسان حلال طریقے استعمال کرے اور کبھی حلال طریقے میں شرمائے نہیں۔ کوئی بھی حلال طریقہ اللہ کی نظر میں چھوٹا نہیں۔ دنیا تو چند دن کی ہے،
دو وقت کی روٹی مل گئی سوکھی کیسے بھی کھا کے گزر گئے، لیکن انسان دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر ضرور کرے۔ آخرت کی فکر سے اگر وہ غافل ہو گیا تو دنیا میں کتنا بھی کما لے، دنیا میں کتنا ہی عیش و عمال اور کتنی عیاشی کا سامان جمع کر کے کیوں نہ رکھے، دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے، آخرت میں کام آئیں گے تو مجھے اور آپ کو ہمارے اپنے نیک اعمال کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام طریقے سے بچا کر حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سودی لین دین سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کمائی سے اور حرام خوری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے اور حلال روزی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے صغیرہ گناہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم و کرم فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔